حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سنیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فہم و ذکا عطا کرتا ہے، دنیا سے اسے بے رغبت کر دیتا ہے اور اس سے اس کے نقائص کا نگہدار بنا دیتا ہے کہ جہاں کوئی برائی اس میں پیدا ہوئی فوراً اسے وہ دور کر لیتا ہے۔ یہ بھلائی کرنے کی یہ نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کسی کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ خاصیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، حضور نے فرمائی کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ نمبر 2 دوسری فرمایا کہ دوسری چیز عورت ہے۔ نمبر 3 اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یعنی عورت کو بھی آپ نے پسند فرمایا، نماز کو بھی پسند فرمایا اور خوشبو کو بھی پسند فرمایا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے عورت کو پسند فرمایا تو کیوں فرمایا؟ حضور نے عورت کو پسند فرمایا اس کی عزت و وقار دلانے کے لیے کہ کس طریقے سے میرے آقا نے عورت کو عزت و وقار عطا فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، اس کی بحث بہت لمبی ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو بتائیں کہ حضور نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خوشبو، لیکن خوشبو بھی وہ ہو جیسے عطر ہے۔ اب کچھ لوگ الکحل وغیرہ ملا ہوا کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن عطر ہے، عطر لگانا سنت ہے۔ بتائیں کہ دوسری چیز عورت ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تینوں چیزیں، اس وقت خدمت اقدس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض صحابہ بھی حاضر تھے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح اور بالکل درست فرمایا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پیاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پیاری ہیں۔ فرمایا کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے روئے انور کا دیدار، سبحان اللہ، آپ پر اپنے سارے مال و منال کو قربان کر دینا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دختر ابو بکر کو، یعنی ابو بکر کی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہونا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابو بکر تم نے بھی ٹھیک کہا، اللہ اکبر، یعنی اے ابو بکر تم نے بھی بالکل صحیح کہا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ نیک کاموں کا دوسروں کو حکم دینا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، کہ نیک کاموں کا دوسروں کو حکم دینا، نمبر 2 لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اور نمبر 3 پرانے کپڑے پہننا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت عمر تم نے جو بھی کہا بالکل صحیح کہا ہے، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ کہا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا بھوکوں کو آسودہ کرنا، ان کا پیٹ بھرانا، ننگوں کا تن ڈھکنا،
اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عثمان غنی تم نے بالکل سچ کہا، اور جب تم سبوں کو دنیا میں تین تین چیزیں پسند ہیں تو مجھے کیوں نہ ہو؟ سنیے مجھے بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مہمان کی خدمت کرنا، نمبر 2 موسم گرما میں روزہ رکھنا، اور نمبر 3 تیغ بکف ہو کر جہاد کرنا۔ یہ سب حضرات اسی طرح اپنا خیال ظاہر کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ رب العزت نے تمہاری گفتگو سماعت فرمانے کے بعد مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے یہ دریافت کرو کہ اگر میں دنیا کا باشندہ ہوتا تو مجھے کیا کیا چیزیں پسند ہوتیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ تمہیں کیا اشیاء یعنی کیا چیزیں مرغوب خاطر ہوتیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھانا، نیک نہاد و منکسر المزاج غریبوں کی خبر گیری کرنا، اور تنگ دست عیال داروں کی امداد و دستگیری کرنا۔ ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی 3 عادت کو بہت پسند کرتا ہے، تمام قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اور پشیمانی کے وقت گریہ و زاری کرنا، اور تنگ دستی کے وقت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکوہ و شکایت نہ کرنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں نہ کوئی شکوہ کرنا نہ کوئی شکایت کرنا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جس کا مدار اعتماد محض عقل ہو وہ جادہ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، جو مال و متاع کا بالبوتے پر بے نیازی کا اظہار کرتا ہے وہ ایک دن قلاش ہو جاتا ہے، اور جس کو عزت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ مخلوق کی طرف سے ملے وہ بالآخر ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کہ عزت حقیقت میں وہی ہے جو رب العزت کی طرف سے عزت ملے، بندوں کی طرف سے عزت ملے اسے عزت نہیں کہتے ہیں۔ جو بندوں کی طرف سے عزت ملتی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور جو عزت رب کائنات کی طرف سے ملتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ عزت رب ذوالجلال کی جانب سے ہے۔ اس لیے عزت چاہو تو بندوں سے نہیں، لوگوں سے نہیں، بلکہ عزت چاہو تو رب العزت کی بارگاہ سے مانگو کہ رب قدیر تو ہمیں عزت عطا فرما۔ کسی کے عزت دینے سے خوش مت ہو کہ اس نے بہت عزت دی، اصل عزت وہی ہے جو رب کائنات کی طرف سے ہمیں عزت مل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔